حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنائی تھی، حضرت عثمان غنی کا نام ان صحابہ میں بھی شامل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بیر روما پانی کا کنواں خریدنے پر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی شریف کی جگہ خرید کر وقف کرنے پر بھی میرے حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع جو شہر مدینہ المنورہ کا عظیم قبرستان ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا تو آقا واپس تشریف لائے اور فرمایا، اے عثمان یہ جگہ مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گئے اور اس ساری جگہ کو خرید لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا میں نے وہ ساری جگہ خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دی۔ تو میرے حضور فرمانے لگے، ہم نے تمہیں نہیں فرمایا تھا کہ جاؤ کر خرید لو۔ عرض کی، حضور جب آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ زمین مجھے بڑی پیاری لگتی ہے تو حضور جو آپ کو پیاری تھی میں نے خرید کر آپ کے نام کر دی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تم نے اس جگہ کو خرید کر اسلام کے لیے وقف کیا ہے، ہم تمہیں جنت کی بشارت عطا فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار نہیں کئی بار جنت کی بشارت دی گئی۔ نہ کہ صرف جنت کی بشارت بلکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی اگلی بات بیان فرمائی ہے جو سنن ترمذی میں بھی ہے اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تعالی ہر نبی کو اس کی امت میں سے ایک رفیق عطا فرمائے گا۔ رفیق بامانی دوست۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر نبی کو جنت کے اندر ایک رفیق عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمایا، سن لو کہ جنت کے اندر اللہ نے میری امت سے مجھے جو رفیق عطا فرمایا ہے وہ میرا عثمان غنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو نہ کہ جنت عطا فرمائی بلکہ فرمایا کہ عثمان جنت میں بھی رب کے محبوب کا رفیق بن کے آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان جنتی تو ہے لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے عثمان غنی کی شفاعت پر میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شفاعت فرمائیں گے اور رب ذوالجلال میرے عثمان کی شفاعت پر میری امت کے 70,000 لوگوں کی مغفرت فرما کے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ جہاد کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی تب بھی نظر آتے ہیں جہاں کئی مشکل گھڑی آتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال اپنی جان سب کچھ لے کر در حبیب پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اس قدر حضرت عثمان غنی نے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ آپ غنی تھے اور اس قدر کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے حضور کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس غزوہ میں خود تشریف لے جاتے ہیں تو اس میں تو سارے صحابہ ہوتے لیکن جس غزوہ میں آپ بنفس نفیس تشریف نہیں لے جاتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس غزوہ میں آپ حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی کو بھی نہیں بھیجتے بلکہ دیگر صحابہ کو اس کا امیر بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی نہیں جاتے، حضرت عمر کو بھی نہیں بھیجتے، حضرت عثمان بھی نہیں جاتے، مولا کائنات کو بھی نہیں بھیجتے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر و عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے سر کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر و عمر میرے لیے آنکھیں اور کان ہیں، اور فرمایا عثمان میری زبان ہے اور علی المرتضی محمد کی جان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حضرت عثمان غنی سے محبت فرماتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر ہی فرمایا تھا۔ جیسے ہم سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات
بات کرتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا میرے حضور نے بیان کیا ہے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھی اللہ کے محبوب نے ان کی زندگی کے اندر ہی بیان فرما دیا۔